اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کی مسجد کا امدادی فنڈ لے کر حضرت مولانا قاری عبدالرؤف عابد صاحب کی قیادت میں اور عمارت میں ہم یہاں سے روانہ ہوئے، اور جب ضلع بنیر ملک پورہ ہم پہنچے، وہاں کافی ساتھی انتظار میں تھے، علماء اکرام بھی اور کچھ عوام بھی۔ وہاں کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد ہم آگے پشونئی پہنچے، جہاں بہت زیادہ ہلاکتیں ہوئی اور گھر سیلاب کی نظر ہوئے۔ وہاں غالباً بھائی عبدالستار صاحب سے پہلے ملاقات ہوئی۔ اس ڈیرے پہ اور بھی کافی حضرات تشریف فرما تھے۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ جمعہ کا دن تھا، 8:30-9 بجے کا ٹائم تھا، بارش شدید تھی۔ تو میں وضو کر کے مسجد میں پہنچا تو ابھی 10 نہیں بجے تھے کہ ایک شور ہوا، اور اسی شور میں پتہ ہی نہیں چلا کہ اتنا بڑا پانی کا ریلا آیا۔ اس پانی کی ریلے نے بہت زیادہ تباہی مچائی، اور وہاں گھر کی بنیادیں ہی نظر آتی، بلکہ اس جگہ اتنی بڑے بڑے پتھر نظر آتے ہیں، بڑی بڑی چٹانیں نظر آتی ہیں، جو نہ اس پہاڑ کی معلوم ہوتی ہیں اور اس پانی میں بہہ کر آنے والی بھی نہیں لگتی۔ اس بھائی عبدالستار خان صاحب کے خاندان کے افراد، کوئی 81 افراد تھے جو اس کے پانی کی نظر ہوئے، اس سیلاب کی نظر ہوئے۔ ان کے بعد ہم آگے دوسری جگہ پہنچے، وہاں بھی کافی ساتھی تھے، تو وہاں ہماری ملاقات ہوئی سید جعفر شاہ صاحب سے۔ سید جعفر شاہ صاحب نے جو وہاں کے حالات بتائے، اور سید جعفر شاہ صاحب اور ان کا بیٹا سید صفی اللہ شاہ صاحب، یہ دونوں پانی کی نظر ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی ہوئی تھی، یہ دوبارہ انہیں اللہ نے زندگی عطا کی، یعنی یہ اس پانی سے باہر آ گئے اور زندگی نصیب ہو گئی۔ اس سید جعفر شاہ صاحب کی جو گفتگو تھی، یا اس سے پہلے بھائی عبدالستار صاحب کی گفتگو تھی، ایمانی گفتگو تھی، اللہ کے شکر والے بول تھے۔ بھائی عبدالستار خان صاحب کی گفتگو سے تو یہ محسوس ہوتا تھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا یہ مفہوم ہمیں سکھا اور پڑھا رہے ہیں کہ ہم سب اللہ کے ہیں اور ہم سب نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ خاندان کے 81 افراد ہلاک ہوئے، اور سید جعفر شاہ صاحب کے گھرانے کے 19 افراد وہ بھی اس سیلاب کی نظر ہوئے۔ ایک ساتھی نے ایک واقعہ یہ بھی سنایا کہ ایک بوڑھی عورت تھی، اس کا بچہ اس کے سامنے پانی کے ریلے میں چلا گیا، وہ سیلاب کا جو پانی آ رہا تھا اس میں چلا گیا۔ تو اس عورت نے کہا، اے اللہ، اگر یہ میرا بچہ اس پانی کی نظر ہو گیا اور یہ مر گیا، میں بھی خودکشی کر لوں گی۔ وہ بوڑھیا کہتی ہے، وہ ساتھی کہتی ہیں کہ کچھ گھنٹے گزرے تھے کہ ان کا بیٹا واپس آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ تو یہ جیسے ہماری گلی نمبر 3 اور گلی نمبر 1 کی یہ جو جگہ بنتی ہے نا لبئی چڑائی کی، ایسے چڑائی کی، ایسے چڑائی میں جو پانی آیا، ڈارک پنک کی آپ نے مسجد دیکھی ہوگی فیس بک پہ، ماشاءاللہ وہ بھی صحیح سالم رہ گئی، اس کے دائیں طرف والے گھر بھی صحیح سالم رہ گئے، اور بیچ میں یہ سارے کے سارے گھر بنیادوں سمیت ختم ہو گئے، وہاں گھروں کے گھر ختم ہو گئے۔ اور وہاں آتے ہوئے بھی ایک اور چیز نظر آئی، وہ یہ کہ دکانوں کی دکانیں سیلاب کی نظر ہو گئی۔ کچھ دکانیں تو صحیح سالم ہیں لیکن سامان کچھ بھی نہیں ہے۔ دل میں خیال آیا میں اپنی مسجد میں جا کر نمازیوں کو بھی، اور شاید یہ اطلاع دوسروں تک بھی پہنچ جائے، دیکھنے سننے والوں کو بھی شاید یہ ترغیب پسند آ جائے۔ تو میں نے کہا
کہ جن جن کی دکانیں ختم ہو گئی ہیں، صاحب ثروت الحمدللہ پاکستان میں موجود ہیں، مالدار موجود ہیں، اگر کوئی ایسے اشخاص ہوں تو وہ وہاں جا کر جو جو دکانیں ہیں ان دکان والوں کو کچھ مٹیریل لے کے دے دیں، کچھ مال لے کے دے دیں، کچھ دکان کا سامان لے کے دے دیں، تاکہ وہ اپنا ایک تجارتی شکل میں دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں۔ تو بہرحال وہاں کے لوگوں کو دیکھا، اللہ کا شکر کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنے والے۔ میرے استاد محترم رحمت اللہ علیہ اپنے سبق میں کبھی کبھی اس طرح کی گفتگو کرتے تھے، فرمایا صحت نعمت نہیں، مال نعمت نہیں، اولاد نعمت نہیں، دولت نعمت نہیں، یہ نعمت تب بنے گی جب ہدایت ہوگی۔ اولاد ہدایت والی ہے تو نعمت ہے، اور ہدایت ہے اور صحت ہے تو نعمت ہے، ہدایت ہے، مال و دولت ہے تو نعمت ہے۔ تو ماشاءاللہ ان کے اندر ہدایت دیکھ کے آیا، ایمان دیکھ کے آیا۔ ہمارے وفد میں جتنے ساتھی تھے، راستے میں اپنے اپنے ملاقات کرنے والے ساتھیوں کی تعریف کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہ وہ لوگ ہیں جن کی گفتگو سے اللہ کا شکر ادا ہو رہا تھا، جو ایمانی گفتگو کر رہے تھے، جو اس حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کو امن کی فضا نصیب فرمائے اور ہمارے ملک اور ملک والوں کو ہر قسم کے شرور اور فتنوں اور حادثات سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے۔